بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا محبوب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا حبیبی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لا تعداد بے شمار حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نذرانہ حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں میرے واجب القدر بزرگ اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، جو آیا مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کی کچھ تفسیر کل میں نے عرض کی تھی۔ آج اس کے ضمن میں صراط مستقیم کی تھوڑی سی وضاحت کرنی ہے کہ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں اور یہ کون سا راستہ ہے۔ سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھنے والی چیز ہے کہ ہر چیز کی تین حیثیتیں ہوتی ہیں: افراد، تفرید، میانہ روی۔ افراد یعنی بہت زیادہ، جس میں زیادتی پائی جائے، تفرید یعنی بہت زیادہ کمی، میانہ روی جس میں نہ زیادہ زیادتی ہو اور نہ ہی کمی ہو۔ تو دینوں میں سے دین اسلام جو ہے یہ صراط مستقیم ہے، اس وجہ سے کہ دین موسوی کو دیکھ لیجئے، تاریخ کی کتب میں ملے گا کہ اس میں سختی یعنی زیادتی بہت زیادہ تھی۔ اگر گناہ کر لیا یا تو اس کی دہلیز پہ، دروازے کی دہلیز پہ لکھ دیا جاتا تھا یا اس کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا تھا، اور اس کا ازالہ یہ ہوتا تھا کہ اگر گناہ کر دیا تو توبہ بہت زیادہ سخت تھی، بہت سختی کے ساتھ توبہ قبول کی جاتی تھی۔ اگر کپڑا ناپاک ہو گیا، جسم ناپاک ہو گیا، یا تو اسے جلانا پڑتا تھا یا اسے کاٹنا پڑتا تھا۔ تو دین عیسوی ہے، اس میں تفرید بہت زیادہ تھی، یعنی نرمی بہت زیادہ تھی، کہ اتنی نرمی کہ شراب اور خنزیر جو ہے یہ حلال تھے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ لیکن دین اسلام الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسا ستھرا دین ہے کہ جس میں دین موسوی جیسی افراد بھی نہیں اور دین عیسوی جیسی تفرید بھی نہیں، میانہ روی ہے۔ اعمال میں اگر کوئی انسان توبہ کر لے، بارگاہ خداوندی میں آ کے توبہ کر لے، بڑے سے بڑا گناہ جو ہے، ایک معمولی سی توبہ سے اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ معمولی سی توبہ سے اس کی سب گناہ جو ہیں وہ اس کے دھل جاتے ہیں۔ اور اگر کپڑا ناپاک ہو گیا، جسم ناپاک ہو گیا، تو اس کو پانی سے دھو لے، کپڑا بھی پاک ہو جاتا ہے، جسم بھی پاک ہو جاتا ہے، اس کو کاٹنا نہیں پڑتا، جلانا نہیں پڑتا۔ خدا نہ خواستہ اگر دین موسوی ہوتا تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا؟ ذرا غور کر لیجئے۔ اس کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں کہ شریعت مصطفیٰ بہت زیادہ مشکل ہے، ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل ہے۔ اتنی سہولیات ہیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت کے ساتھ آپ کے توسل سے خالق کائنات کی بہت ہی کرم نوازی ہے امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ چونکہ شراب اور خنزیر جو ہے یہ عقل اور جسم کو ناپاک کرنے والی چیزیں ہیں، لہٰذا ان کو حرام کر دیا گیا۔ یعنی نہ دین موسوی جیسی افراد ہے، نہ دین عیسوی جیسی تفرید ہے، میانہ روی ہے۔ اگر پانی میسر نہیں تو تیمم کر لے، اگر تو کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کی رحمتیں دیکھیں۔ اس دین پر، دین اسلام پر خالق کائنات کی کتنی کرم نوازی ہے۔ اگر کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے نماز پڑھ لے، بیٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے نماز پڑھ لے۔ اگر ہاتھ پیر تیرے نہیں ہل سکتے، تو اتنا قاصر ہے، اتنا مجبور ہے،
تو پھر اشارے سے نماز پڑھ لے، تیرا خالق، تیرا پروردگار تیری اس عبادت کو بھی قبول فرمائے گا۔ کتنی رحمت ہے، کتنی رحمت ہے اس رحمت والے خالق کی، اور صدقہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو مذہب میں اہل سنت و جماعت جو ہے یہ صراط مستقیم ہے۔ بعض مذاہب ایسے ہیں کہ جن میں پتھر کی طرح انسان کو مجبور سمجھا جاتا ہے کہ انسان بالکل قاصر ہے، ہر کام سے، ہر عمل سے قاصر ہے، پتھر کی طرح مجبور ہے۔ بعض مذاہب ایسے ہیں کہ جن میں انسان کو مختار کل مانا جاتا ہے کہ انسان کو ہر چیز کا اختیار ہے، چاہے وہ گناہ کرے، چاہے وہ ثواب والا کام، نیکی والا کام کرے، جو کچھ کرے وہ اس چیز میں مختار ہے، اس کو ہر چیز کا اختیار ہے۔ لیکن اہل سنت و جماعت الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ خلق میں انسان مجبور ہے، خلق میں انسان مجبور ہے، لیکن کسب میں انسان اختیار ہے، انسان کو مکمل اختیار ہے۔ کسب میں جتنا کما سکتا ہے انسان کما لے، لیکن خلق میں، تخلیق ہونے میں انسان مجبور ہے، وہ خالق کائنات کی کرم نوازی کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ آگے دیکھ لیجئے، بعض مذاہب وہ ہیں کہ جنہوں نے صحابہ اکرام کو برا جانا اور اہل بیت اطہار آپ کی عظمت کو اتنا بلند کر دیا کہ نعوذ باللہ من ذالک، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان کو اتنا بلند کیا کہ نعوذ باللہ من ذالک نبی کی شان سے بھی بلند کر دیا۔ بعض مذاہب ایسے ہیں جو اہل بیت اطہار کو برا جانتے ہیں اور اصحاب اکرام جو ہیں ان کو حق پہ جانتے ہیں، لیکن اہل سنت و جماعت الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام کی عظمت وہ اپنی جگہ پہ، اہل بیت اطہار کی عظمت وہ اپنی جگہ پر، جہاں ان کا نام آ جائے وہاں تیری زبان کو تالا لگ جائے، کیونکہ تیری زبان اس قابل نہیں ہے کہ ان کی فضیلت، ان کے رتبے کو بیان کر سکے، لہٰذا کسی کو کسی سے کم جاننا یہ تیری کم عقلی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو ان کے مقامات پہ رکھا ہے۔ ہر صحابی جو ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ میرے تمام صحابی ہدایت کے ستارے ہیں۔ اب کس کو چھوڑے گا، کس کو نافرمان کہے گا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تیری کم عقلی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مقدسہ سے حق اللہ تبارک و تعالیٰ بولتا ہے، وہ حق ہی نکلتا ہے۔ صحابہ اکرام میں سے بعض صحابہ کا یہ معمول تھا کہ جو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے وہ آپ لکھ لیتے۔ بعض صحابہ نے کہا کہ یار ہر بات جو ہے وہ نہ لکھا کرو، بعض اوقات آقا علیہ الصلوۃ والسلام مزاح فرما رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات جو ہیں وہ اعمال کی باتیں بتا رہے، کام کی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں، تو ہر بات جو ہے وہ لکھنا ضروری نہیں ہوتا، تو آپ بعض چیزیں جو ہے ضروری ہیں وہ لکھ لیا کرو، اور بعض چیزیں ہیں ان کو نہ لکھا کرو۔ تو انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چند دن دیکھا، بعد میں فرمایا اے میرے غلاموں، آپ کا معمول تھا لکھنے کا، لکھنا کیوں چھوڑ دیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض صحابہ نے اس چیز پہ اعتراض کیا ہے کہ بعد میں آنے والی جو امت ہے وہ اس چیز میں تمیز نہیں کر سکے گی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سی بات مزاح میں فرمائی ہے اور کون سی بات درست فرمائی، دوسری یعنی سیریس فرمائی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ سننے کے قابل ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے غلاموں، جو میں بولتا ہوں وہ حق ہے، چاہے میں مزاح میں ہوں چاہے میں سیریس ہوں، جو میں بولتا ہوں وہ حق ہے، حق کے علاوہ اس زبان سے کچھ بھی نہیں نکلتا۔ تو پھر اب کون سے صحابہ کو یا اہل بیت اطہار کو زیادہ فضیلت صحابہ اکرام سے دینا؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہماری کیا اوقات، کیا حیثیت ہے؟ آج جھگڑے ہو رہے ہیں، عقائد میں جھگڑے ہو رہے ہیں، اس چیز میں کوئی کہتا ہے اہل بیت اطہار جو ہیں وہ زیادہ فضیلت، زیادہ عظمت والے،
کوئی کہتا ہے کہ صحابہ اکرام زیادہ عظمت والے، اللہ کے بندے ہمارے سب ہی سر کے تاج ہیں، سب ہی ہمارے لیے سر کے تاج ہیں اور عزت کے حامل ہیں۔ تو ایسی تفریط میں نہیں پڑھنا چاہیے، ایسے فرقوں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ اخلاق میں اعمال میں درمیانہ روی جو ہے، اعمال میں یعنی جس کا تجھ پہ حق ہے اس کا حق صحیح سلامت اور وفاداری کے ساتھ ادا کرنا، یہ اعمال میں صراط مستقیم ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ سارا دن ساری رات آ کے نوافل پڑھتا ہے، گھر اس کے بال بچے جو ہیں، اس کی بیوی، اس کی ماں، اس کا باپ، وہ گھر بھوک سے تڑپ رہے ہیں، اور یہ آ کے نوافل میں اتنا مشغول ہے کہ سارا دن بھی گزر گیا، ساری رات بھی گزر گئی، لیکن یہ عبادت میں مشغول ہے، یہ حق پہ نہیں، یہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ صراط مستقیم ہمیں یہ نہیں سکھاتا۔ ایک بندہ ہے وہ گھر کے کاموں میں مشغول ہو گیا، اللہ کی عبادت سے غافل ہو گیا، تو یہ بھی صراط مستقیم پہ نہیں ہے۔ اگر وہ کہے کہ میں گھر کے کاموں میں، آج یہ بہت بڑی دلیل جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھی جاتی ہے، میں فلاں جگہ پہ چلا گیا تھا، مجھے فلاں گھر میں کام ضروری تھا، اس لیے نماز چھوٹ گئی۔ میرے عزیز محترم، یہ صراط مستقیم نہیں۔ پھر بعد میں دعویٰ کرتے ہیں ہم صراط مستقیم نہیں، صراط مستقیم یہ نہیں سکھاتی۔ صراط مستقیم آئیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک غلام حاضر ہوتا ہے، بالکل لاغر اور کمزور، بالکل کمزور۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے غلام، تو نے کوئی دعا مانگی تھی؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دعا یہ مانگی تھی کہ جو بھی مصائب ہیں، مصیبتیں جو بھی ہیں، وہ مجھے دنیا میں ہی آ جائیں، قیامت والے دن میں بغیر حساب و کتاب کی جنت میں چلا جاؤں۔ جو بھی مصیبتیں، جو بھی گناہوں کا ازالہ ہے، جو بھی گناہوں کی سزا جو ہے، وہ مجھے دنیا میں ہی مل جائے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ میری وہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ یہ آج میرا حال دیکھ لیجئے، میں بالکل تندرست نہیں ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تو نے یہ کیوں مانگا کہ تیری دنیا جو ہے وہ آخرت میں جو تجھے پریشانی آنی ہے، جو سزا تجھے گناہوں کی ملنی ہے، وہ آخرت میں نہ ملے، دنیا میں ملے؟ تو نے یہ کیوں مانگا؟ تو نے یہ کیوں نہیں مانگا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، یا الہ العالمین میری دنیا بھی سنوار دے اور میری آخرت بھی سنوار دے؟ تو نے یہ کیوں نہیں مانگا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا، قرآن پاک نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی دعائیں عطا فرمائی ہیں جن میں ہماری دنیا بھی سنورتی ہے، جن میں ہماری آخرت بھی سنورتی ہے۔ ایک اپنے آپ کو ولی اللہ کہتا ہے، لیکن اس کا کام کیا ہے کہ وہ جنگلوں میں چلا گیا، عبادتوں میں مشغول ہو گیا، دنیا سے غافل ہو گیا۔ یہ صراط مستقیم پہ نہیں۔ ایک دنیا میں اتنا ڈوبا کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا، وہ بھی صراط مستقیم پہ نہیں۔ اگر صراط مستقیم ہے تو دونوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادت بھی کی، اور ایسی عبادت کی کہ روئے زمین پر ایسی کسی کی عبادت نہیں ملتی، حتیٰ کہ قرآن پاک نازل ہو گیا، خالق کائنات نے فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے، اے مزمل کی چادر اوڑھنے والے۔ یہ محبت کے پیغام ہیں، یہ محبت کے جملے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہیں، یہ محبت کے جملے ہیں۔ اے مزمل کی چادر اوڑھنے والیا، رات کو قیام کیا کر، لیکن نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات قیام کیا کر، آدھی رات عبادت کیا کر، یا آدھی رات سے بھی کم عبادت کیا کر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنی عبادت فرماتے تھے کہ آپ کے پیروں پہ ورم آ جاتا تھا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ عبادت کرتی، رات ختم ہو جاتی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان، جب فجر کی اذان پڑھتے تو عرض کرتی، مولا تیری رات اتنی چھوٹی ہو گئی کہ فاطمہ کی عبادت ہی پوری نہ ہوئی، یا تو رات کو لمبا کر دے یا میری عبادت کو پورا فرما۔ تو یہ ان کی عبادت تھی، لیکن اس کے باوجود دنیا نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت بھی فرمائی ہے،
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بکریاں بھی چرائی ہیں، ان میں بھی شرم نہیں فرمائی، تو ہمیں کیا سبق ملا؟ ان کی حقیقت یہ تھی، یہ سب کچھ جو ہے یہ لبادہ انسانی اوڑھ کے ہمارے اندر تشریف فرما ہوئے اس وجہ سے کہ تجھے جینا سکھا جائیں، تجھے انسانیت سکھا جائیں۔ عبادت بھی کرنا ضروری ہے، اللہ کا تجھ پہ حق ہے، کیوں؟ اللہ تیرا خالق ہے، تیرا مالک ہے، اس کا تجھ پہ حق ہے۔ اگر اس کا حق غصب کر کے تو دنیا کو دے گا تو یہ صراط مستقیم نہیں۔ اگر اسی کا حق ادا کرتا رہا، دوسروں کا حق غصب کر دیا، تو پھر یہ بھی صراط مستقیم نہیں۔ صراط مستقیم یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی سیرت پہ تو ہم مکمل عمل کرے، دنیا بھی تیری سمجھ جائے، دنیا کو بھی مکمل وقت دے، اور اپنی آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ حصہ بچا کے رکھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات چند معروضات، چند ملفوظات اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اگر اجازت ہو تو صوفیہ اکرام کی ہدایت کے بارے میں تھوڑا سا، کیونکہ انہوں نے بھی بہت زیادہ محنت کی ہے ہدایت کے بارے میں۔ قرآن پاک کی تفسیر میں صوفیہ اکرام نے بہت زیادہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ان کی بہت زیادہ محنت ہے۔ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہدایت جو ہے وہ کئی قسم کی ہوتی ہے۔ ایک ہدایت ہے کہ انسان کو محنت نہ کرنی پڑے، بغیر محنت کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطائی ہدایت ہوتی ہے۔ جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ باہر آتا ہے، باہر آتے ہی اس کو چند ہدایات جو ہیں وہ قدرتی طور پہ مل جاتی ہیں، بغیر ہاتھ پاؤں ہلائے ہوئے۔ یعنی اگر بھوک لگی ہے، وہ رونا شروع ہو گیا، یعنی ماں کو اپنی طرف مائل کیا، ماں کو یہ پیغام دے دیا، حالانکہ کہا نہیں اس نے۔ یہ بھی ہدایت ہے۔ ایک ہدایت ہوتی ہے ہدایت احساسی، یعنی بندے کو محسوس کرنا پڑتا ہے۔ جیسے بچہ تھوڑا سا اس کے حواس مضبوط ہوتے ہیں، تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اچھے برے کی تمیز کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تیسری ہدایت یہ ہے ہدایت عقلی، یعنی عقل کی ہدایت۔ انسان اپنی عقل سے برے کی اور اچھے کی تمیز کرتا ہے کہ یہ چیز بری ہے، یہ چیز اچھی ہے، یہ بھی ہدایت ہے۔ انسان اپنی عقل سے ایک نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ فلاں چیز کا نتیجہ جو ہے، یعنی دور اندیشی جو ہے، یہ انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطائی ہدایت ہے، ہدایت عقلی، عقل کے مطابق۔ ایک ہوتی ہے ہدایت الہیہ، یہ ہدایت جو ہے یہ خاص انبیاء علیہم السلام یا اللہ کے ولیوں کو عطا کی گئی۔ اس میں بھی دو قسمیں ہیں، ہدایت عامہ، ہدایت خاصہ۔ ہدایت عامہ وہ ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یا تمام انبیاء علیہم السلام کو دی گئی، لیکن وہ دی گئی عوام الناس کے لیے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پاک میں اگر کھولا جائے، قرآن پاک کو اگر صرف دیکھا جائے تو اس میں ہدایت یہ ملتی ہے کہ نماز پڑھو۔ اب نماز کیسے پڑھیں، یہ حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرنا پڑے گا کہ نماز ہاتھ بھی باندھنے ہیں، سجدے والی جگہ پہ نماز میں یہ چیزیں جو ہے یہ فرائض ہیں۔ تو یہ نماز پڑھنے کا طریقہ جو ہے یہ ہے ہدایت عامہ، یعنی عوام الناس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس چیز کی ہدایت عطا کی گئی، یا انبیاء علیہ السلام کو ہدایت عطا کی گئی۔ ایک ہوتی ہے ہدایت خاصہ جو انبیاء علیہ السلام اور اللہ کے ولیوں کو عطا کی جاتی ہے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بچپن میں ہی پیدا ہوتے ہی آپ نے فرمایا انی عبد اللہ، کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، یعنی ایسا کلام کر دیا کہ زمانہ پریشان ہو گیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پیدا ہوتے ہی آپ نے سجدہ فرمایا، اور حضرت اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ایک پستان کا دودھ پیا، دوسرا پستان جو ہے اپنے بھائی کے لیے بچا کے رکھا۔ یہ ہوتی ہے ہدایت خاصہ جو خاص ہی کے حصے میں آتی ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رمضان المبارک میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے، رمضان المبارک میں پیدا ہوتے ہی آپ نے روزہ رکھا، پیدا ہوتے ہی آپ نے روزہ رکھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص کو ہدایت ہے، یہ ہر ایک کے حصے میں نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات
حق شناسی کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کو سمجھنے کی، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔